السلام علیکم دوستو، آج میں لے کے آئی ہوں آپ کے لیے خوفناک اور سچی کہانی جس کا عنوان ہے برگد کا جن۔ یہ کہانی میری والدہ نے سنائی ہے جو بالکل سچی ہے۔ یہ واقعہ میرے نانا جان کے ساتھ پیش آیا تھا۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانے کے لیے پیدل جانا پڑتا تھا اور بیچ میں سنسان راستہ اور جنگل بھی پڑتا تھا۔ میرے نانا محکمہ جنگلات میں ملازم تھے۔ اس دن نانا جان کی ڈیوٹی رات کی تھی۔ نانا کو ڈیوٹی پہ جانے کے لیے مغرب سے نکلنا پڑتا تھا۔ اس دن نانا جان نے کھانا ذرا جلدی کھا لیا تھا، اس لیے نانی نے نانا جان کو کھانا باندھ کر دے دیا کہ ان کو جب بھوک لگے تو رات کو کھا لیں۔ وہ کھانا لے کر گھر سے نکل گئے۔ سردیوں کی رات تھی، ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا، سرد ہوائیں چل رہی تھیں۔ نانا جان نے ایک گرم شال اپنے گرد لپیٹا ہوا تھا، سر پہ گرم ٹوپی پہنے خرامہ خرامہ اپنی منزل کی طرف جا رہے تھے۔ تقریباً ان کو چلتے ہوئے 1 گھنٹہ گزرا گیا تھا، رات اور گہری ہو گئی تھی۔ میرے نانا جان کو بیڑی پینے کی عادت تھی۔ انہوں نے جیب سے بیڑی نکالی مگر وہ ماچس رکھنا بھول گئے تھے۔ انہوں نے شدید طلب کی وجہ سے ادھر ادھر دیکھا، شاید کوئی بندہ مل جائے تو وہ اس سے ماچس لے کے بیڑی جلا لیں۔ کچھ دیر تو انہیں کوئی نظر نہیں آیا۔ جب وہ قدرے جنگل کے قریب پہنچے تو ان کو ایک آدمی کاندھے پہ گٹھری اٹھائے ہوئے نظر آیا۔ نانا جان خوش ہو گئے، چلو کوئی تو ملا۔ وہ آدمی جھک کے چل رہا تھا، سر پر ایک چادر ڈالی ہوئی تھی۔ نانا جان سمجھے کاندھے پہ گٹھری ہے تو یہ دھوبی ہوگا۔ نانا جان نے دور سے اسے آواز لگائی، دھوبی ماچس ہے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب نانا جان نے 2-3 بار پکارا تو اس نے عجیب سی آواز میں جواب دیا، ادھر آؤں۔ نانا جان کو وہ آواز کچھ عجیب لگی مگر طلب اتنی شدید تھی کہ اس لیے آواز پہ توجہ نہیں دی اور اس کے تھوڑے قریب جانے لگے۔ پھر کہا، دھوبی ماچس دو۔ عجیب آواز میں کہا، ادھر آؤں۔ جیسے ہی نانا جان اس کے قریب پہنچ کر ہاتھ بڑھایا ماچس کے لیے، اس مخلوق جو دور سے دھوبی لگ رہا تھا نانا جان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے سر سے چادر بھی گر گئی۔ نانا جسے دھوبی سمجھ رہے تھے وہ ایک بہت ہی خوفناک قسم کی چیز تھی۔ کالا سیاہ، لمبے لمبے بکھرے بال، سرخ انگارہ آنکھیں، ان میں سے شعلے نکل رہے تھے۔ جیسے ہی نانا جان گٹھری سمجھ رہے تھے وہ بھی اس کے جسم کا حصہ تھا۔ نانا جان بہت بہادر تھے مگر اس وقت نانا جان کے بھی اوزان فتح ہو گئے۔ خوف کے مارے نانا جان نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا مگر اس کی گرفت اتنی آہنی تھی کہ نانا ہاتھ نہیں چھڑا سکے۔ نانا نے ہمت کر کے لرزتی آواز میں پوچھا، تم کون ہو؟ مجھے کیوں پکڑا ہے؟ اس مخلوق نے کہا، تو نے مجھے کیوں آواز دی؟ اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے اپنی شعلہ برساتی آنکھوں سے گھورتے ہوئے کہا۔ نانا جان کی تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ پھر نانا کو آیت الکرسی یاد آئی۔ ان کی والدہ کہا کرتی تھیں کہ بیٹا جب بھی گھر سے باہر نکلو تو آیت الکرسی پڑھ کر نکلا کرو۔ نانا جان نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ کچھ دیر تو گرفت اس مخلوق کی سخت رہی، پھر آہستہ آہستہ ڈھیلی پڑنے لگی۔ نانا جان تیزی سے اس سے ہاتھ چھڑا کے گھر کی طرف بھاگے۔ وہ مخلوق پیچھے سے ایک بھیانک آواز میں نانا جان سے کہہ رہی تھی، آج تو بچ گیا ہے پر میں تجھے چھوڑوں گی نہیں۔ نانا جان پسینے میں شرابور گھر کے دروازے پہ پہنچ کر بے ہوش ہو گئے۔ عشاء کی نماز کے لیے جب ان کے والد باہر نکلے تو انہوں نے نانا کو بے ہوش پڑا ہوا دیکھا۔ جلدی سے ان کو اٹھا کر اندر لے گئے۔ نانا جان کو بہت تیز بخار تھا، ان کی ایک کلائی جلی ہوئی بھی تھی۔ ساری رات نانا جان بے ہوش رہے، سب گھر والے ان پر قرآنی آیات پڑھ کر دم کرتے رہے۔ فجر کی اذان کے بعد مسجد کے امام صاحب جو بہت متقی پرہیزگار تھے اور کچھ علوم میں بھی ماہر تھے، ان کو بلایا گیا۔ جیسے ہی امام صاحب نے ہمارے گھر کی دہلیز پہ قدم رکھا، نانا نے اپنی آنکھیں کھول دیں جو سرخ ہو رہی تھیں اور عجیب سی آواز میں بولے، اس کو کیوں بلایا ہے؟ ہم سب خوفزدہ سے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ امام صاحب نے کمرے سے تمام خواتین کو باہر بھیج دیا، صرف مرد حضرات کمرے میں تھے۔ امام صاحب نانا جان کے سامنے کرسی پہ بیٹھ گئے۔ نانا جان بے چین ہو کے غصے سے بولے، اس کو کون لے کر آیا ہے؟ کیا اپنے بیٹے کی جان عزیز نہیں ہے؟
امام صاحب نے ایک گلاس پانی منگوایا اور خاموشی سے اس پہ کچھ پڑھنے لگے۔ جیسے جیسے امام صاحب پڑھتے جا رہے تھے نانا جان کی بے قراری میں اضافہ ہونے لگا، زور زور سے چیخنے لگے۔ مرد حضرات بھی ڈر گئے۔ امام صاحب نے اشارے سے سب سے کہا ڈرو نہیں۔ پھر امام صاحب نے پانی پہ دم کیا اور نانا جان کو پلانے کی کوشش کی، مگر نانا جان پانی پینے کو تیار نہیں تھے۔ امام صاحب نے اس پانی کے چھینٹے نانا جان کے منہ پر مارے اور پوچھا تو کون ہے اور اس کو کیوں پریشان کر رہا ہے؟ پہلے تو وہ کچھ نہ بولا، بس امام صاحب کو خوفناک آنکھوں سے گھورتا رہا۔ پھر امام صاحب نے جب اور دم کا پانی مارا تو وہ تڑپ گیا اور بولا بتاتا ہوں مجھ پر یہ تیر نہ برساؤ، میں مر جاؤں گا۔ امام صاحب نے ہاتھ روک لیا۔ چل اب بتا، امام صاحب بولے۔ نانا جان تکلیف سے کرہاتے ہوئے اس مخلوق کی آواز میں بولے، میں تو خاموشی سے اپنے رستے پہ جا رہا تھا، اس نے مجھے آواز دی۔ امام صاحب نے پوچھا پر تو ہے کون؟ پھر وہ خاموش ہو گیا۔ جیسے ہی امام صاحب نے گلاس اٹھایا وہ تڑپ کے بولا بتاتا ہوں اس جنگل کے آخری سرے پہ ایک برگد کا بہت پرانا درخت ہے، اس پر ہمارے جنات کا قبیلہ آباد ہے۔ آج میں اپنی بہن کی بیٹی کی شادی میں جا رہا تھا جو اس طرف رہتی ہے، اس نے مجھے آواز دے کر خود اپنی موت کو بلایا ہے۔ یہ کہہ کر وہ امام صاحب کو گھورنے لگا۔ امام صاحب نے پوچھا بتا اب اس کی جان کیسے چھوڑے گا؟ نہیں کبھی نہیں میں اس کو چھوڑوں گا، وہ غرایا۔ اچھا یہ بات ہے؟ امام صاحب نے اپنی تسبیح ہاتھ میں پکڑی اور کچھ تیزی سے پڑھنے لگے۔ جیسے جیسے امام صاحب پڑھتے جا رہے تھے نانا جان بری طرح تڑپ رہے تھے، اپنے بال نوچ رہے تھے۔ 1 گھنٹے کی کوشش کے بعد نانا جان کچھ قابو میں آئے اور گھٹی ہوئی آواز میں بولے بس کر دے ملا، بس کر دے، میں اس کو چھوڑ دوں گا، مجھے 1 دن کی مہلت دے دے۔ امام صاحب بولے نہیں تجھے ابھی اس کو چھوڑ کر جانا ہے، میں جا رہا ہوں۔ امام صاحب بولے پہلے تو سلیمان علیہ السلام کی قسم کھا، ہم کیسے یقین کر لیں؟ اور ہاں جاتے ہوئے یہ گلدستہ جو رکھا ہے اس کو گرا کر جانا۔ وہ بولا اچھا۔ گلدستہ ایک زوردار آواز کے ساتھ زمین پہ گرا اور نانا جان نڈھال ہو کے چارپائی پہ گر پڑے۔ کچھ دیر امام صاحب نانا جان کو دیکھتے رہے، پھر ان کو سہارے سے اٹھا کر پانی پلایا۔ نانا جان پوری طرح ہوش میں آ گئے اور حیرت سے سب کو دیکھتے ہوئے بولے مجھے کیا ہوا، میں کہاں ہوں؟ نانا جان کے والد صاحب نے امام صاحب کے کہنے پہ اپنے بیٹے کو ساری بات بتائی اور ان سے پوچھا تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ نانا جان نے ساری کہانی سنائی اور کہا مجھے اتنا یاد ہے کہ میں آیت الکرسی پڑھتا ہوا گھر کی طرف بھاگا تھا اور گھر کے دروازے پہ گر گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد نانا جان نے اس جنگل سے گزرنا چھوڑ دیا اور جب بھی گھر سے نکلتے آیت الکرسی پڑھ کے نکلتے تھے۔ امید ہے آپ کو میری یہ سچی کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔